10 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر ہے. پی ٹی آئی کو ایک زبردست، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ کو کوئی مسائل ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے اس میں؟ نہیں، یہ بیان یہ یقینی طور پر سب سے پہلے بلاول نے دیا. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا کہ سب کو ایک مساوی کھیلنے کا میدان مل جائے. اچھا اس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ جو فیڈر ہے، جو دودھ کا بوتل ہے، وہ میرے منہ میں دیا جائے. اس لیے کہ ان تمام پارٹیوں کی سیاست کا انحصار اس دودھ کے بوتل پر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ والے بھی بڑے مزے کے ساتھ کبھی ایک کے منہ میں، کبھی دوسرے کے منہ میں، کبھی تیسرے کے منہ میں، تو عادی ہو گئے. اس لیے 2 منٹ کے لیے جب وہ بوتل ان سے چھین لیا جاتا ہے تو چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. ایک نارمل ماحول میں یہ لوگ سیاست نہیں کر سکتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو ان پارٹیوں کو، جی یہ سیاست بھی نہیں کر سکتے. گلی اور کوچوں میں ہر انسان ان سے پوچھے گا معیشت کے بحالی بربادی کے بارے میں، کرپشن کے بارے میں، اداروں کے ناکامی کے بارے میں. اسٹیل مل کس نے لوٹا، پی آئی اے کس نے لوٹا، ریلوے کس نے لوٹا، وابدہ کس نے تباہ کیا، ان کے بارے میں. لیکن یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاورفل ادارے جب ان کی پش پر آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عوام بے بس ہو جاتے ہیں. مجھے یہ پوچھنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ نے جب فیڈر کا ذکر کیا اور پھر اس دودھ کی بوتل کا اور پھر ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ بوتل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں جو دودھ بھی ہے وہ بھی بائی پروڈکٹ ہے، ظاہری بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ چلیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مانتے اور یہ بیسیکلی سپورٹ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. عمران خان صاحب کی حکومت میں اکثر آپ کا انٹرویو ایک دن میں سلیم صابری صاحب کے ساتھ بھی سن رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ 2018 میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، اور وہ آپ نے بڑی کھل کر بات کی. آج جو عمران خان صاحب کی صورتحال ہے وہ یہ کہتے ہیں میں ریاستی جبر کا شکار ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ظلم کر رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے یا وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو ایک زبردست موقع دیا تھا، اس لیے کہ 100% اسٹیبلشمنٹ اس کی پش پر تھی، عدالتیں ان کے ساتھ تھی، نیب ان کے ساتھ تھے، پاکستان کے لوگوں کے بڑے توقعات تھے، اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا پیسہ بھیجا اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. یہ سب چاہتے تھے اور خیال تھا کہ ایک نیا پاکستان بنے گا. لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایزی رہتے ہیں. پچھلے سال جب وہ حکومت سے نکلے 2022 میں، اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان میں انہوں نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی، اور ان کا تو بیانیہ ہی یہی تھا کہ بھئی مجھے اقتدار سے نکالا لیکن میں عوام میں مقبول ہوں. جلد سے پھر جس طرح جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، ہمارے سامنے تو ٹیسٹمنٹ بائی الیکشن ہی تھا، وہ انہوں نے جیتے اور بڑے دھڑلے سے جیتے. غلط کیا ہوا آپ کے نزدیک عمران خان سے جس کی وجہ سے آج وہ اس مشکل میں ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ تبدیلی اپنی قوم کو نہیں دے سکے جس کو بنیاد بنا کر وہ آئے تھے. یعنی پہلے انہوں نے ایک کہا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے. جی جی. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پٹواری سسٹم، تانا سسٹم بدلیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں کر سکے. ان کے نعرے بہت اچھے، ان کے اعلانات بہت اچھے، ان کا منشور بہت زبردست، ان سے توقعات بہت آسمانوں پہ، لیکن وہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں تھی. سانحہ 9 مئی جو ہوا، آپ اس میں ذمہ دار، کیونکہ ریاست یا اس وقت پوری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، پوری ریاست کا موقف یہ ہے کہ عمران خان اس کے لیے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے عمران خان نے ریاست پر حملہ کیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں انصاف کی بات کرتا ہوں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے انصافی کی بات کر رہے ہیں. میں انصاف اور اپنی سوچ کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں جو کچھ ہوا، پشاور میں جو کچھ ہوا، دیر میں جو کچھ ہوا، ہر پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں اور
پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے مذمت کرتے ہیں اور ان کا یہی ڈیمانڈ ہے اس پر ثابت ہو جائے، اس کو بے شک سزا ملے. یہ تو سب لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو انوالو رہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب کون انوالو ہے کون انوالو نہیں ہے اس کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے گواہ چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے تصاویر چاہیے، اس کے لیے ویڈیو وہ کوریج. جے آئی ٹی بنی، اس نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا جی کہ ثابت ہوتا ہے جو چلان جمع کیا عدالت میں کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں 9 مئی کے واقعات. یعنی اس کے لیے تو ایک باقاعدہ اب ایک کمیشن بنا ہے. جی. میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا سب کچھ ہوتا رہا تو یہ پنجاب کی حکومت کیا کرتی تھی؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا، 2-3-4 گھنٹے بھی لگے نا جی جی. یہ پشاور میں اچانک تو نہیں ہوا، 2-3-4 گھنٹے لگے. دیر میں بھی اچانک نہیں ہوا. تو اگر ایک پارٹی کے لوگ اور کانکر ذمہ دار ہے تو کیا وہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے جو سب تماشا دیکھتے رہی ہے اور انجوائے کرتے رہے کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا نہیں کرتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے یا مسئلہ مسلم لیگ کا ہے یا مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے یا جے یو آئی کا ہے یا کسی اور پارٹی کا، ہم چاہتے ہیں کہ کارکن جس کا بھی ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. تعصب، نفرت اور انتقام کی بجائے عدالتوں پر چھوڑا جائے کہ آزادانہ طریقے سے وہ تحقیقات کر لے اور جو بھی انوالو ہو ان کو سزا ملے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سراج الحق صاحب منیب فاروق صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے. منیب فاروق صاحب نے سوالات کیے تحریک انصاف کے متعلق، آنے والے الیکشن کے متعلق، کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کو مل رہی ہے، جس پر سراج الحق صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھا. پاکستان تحریک انصاف کی ماضی کی کچھ یادیں سامنے لے آئے جس حوالے سے تحریک انصاف دعوے کرتی تھی 50 لاکھ گھر، اس کے علاوہ پٹواری سسٹم، پولیس تھانہ سسٹم، تھانہ کچہری سسٹم، ان سب کو تبدیلی کی بات کرتی تھی. سب نے امیدیں لگا رکھی تھی. یہاں پر میں تھوڑا سراج الحق صاحب کی بات سے اختلاف ضرور کروں گا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے واقعی میں کم از کم تھانہ سسٹم بہتر کر دیا، بہترین قسم کا کر دیا. تھانہ سسٹم کافی حد تک تبدیلی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر. اور سیکنڈ نمبر پر جو سب سے بڑا انیشیٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جو میرے خیال سے بہت بڑا انیشیٹو تھا اور دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ صحت کارڈ کے نام سے جو سہولت دی گئی تھی پاکستانی عوام کو، 10 لاکھ تک کا علاج ایک بالکل غریب شخص بھی کروا سکتا تھا اس ہاسپٹل میں جس میں ملک کا وزیر اعظم اپنا علاج کرواتے ہیں، تو ایک غریب آدمی بھی وہیں سے اپنا علاج کروا سکتا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف نے بہت اچھے کام بھی کیے، انہوں نے بہت سارے ایسے کام بھی کیے جن سے میں ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے کام کیے جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے، جن میں ایک صحت کارڈ جو ہے ان میں سے ایک تھا. اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا الیکشن ہونے یا نہیں ہونے تو کب ہونے، نہیں ہونے تو کب تک نہیں ہونے، یہ سب اس وقت سوچ رہے ہیں. تو یہ انکشافات سے بھرپور انٹرویو آپ نے سنا سراج الحق صاحب کا. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے، اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹ کے اندر دے سکتے ہیں.